آپ دیکھیں جو اخوانیت کا جو ذہن ہے. اچھا آپ یہ یاد رکھیں، لٹمس ٹیسٹ آپ کو بتا رہا ہوں، اخوانیت کے جراثیم آدمی کے اندر ہیں یا نہیں ہے، اس کو اگر آپ کو چیک کرنا ہے تو خالی ایک لفظ اس کے سامنے بولنا، طاغوت. طاغوت کا لفظ سنتے ہی جس کے ذہن میں گورنمنٹ آئے، اخوانیت کے جراثیم اس میں ہے. اس کے ذہن میں بت نہیں آئے، قبریں نہیں آئی، تعویذ گنڈے نہیں آئے، ہاں پیر پرستی، جن پرستی، پری پرستی کچھ نہیں آیا اس کے ذہن. طاغوت سنتے ہی گورنمنٹ آئی اس کے ذہن میں، اس میں اخوانیت کے جراثیم ہیں. اس کو ابھی تک کے صحیح معنی دین کے نہیں سمجھ میں آئے. پوری طاقت مودودی صاحب نے کہاں لگا دی. اسی لیے آپ کو بہت سارے یہ کیا توحید توحید توحید، آگے کی کلاس میں چلو. وہ کون سی کلاس ہے بھائی؟ ایڈمیشن لینا آئے گا اس میں تو کون سی کلاس ہے؟ حکومت الہیہ کا قیام، اسلامک گورنمنٹ آنا چاہیے، طاغوتی نظام سے نکلو. اسرار احمد آج کل بہت پریڈکشنز کر رہے ہو، پرانے لوگ ڈھونڈ کے لا رہے ہیں، ایسا ہوگا ایسا ہوگا. ہمارے بھولے بھالے اہل حدیث قرآن حدیث کوئی بھی بولا تو اس کے دیوانے ہو جاتے. وہ بھی تو قرآن حدیث سے بولتے نا، نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ کیا افکار پیش کر رہے ہیں. وہی جو مودودی صاحب، حسن البنا اور اسی طرح سے سید قطب اور یہ لوگ دیے ہیں وہی ہے. یہ بھی تمہاری زندگی کا مقصد ہے اسلامی حکومت قائم کرنا. موسیٰ علیہ السلام جب مصر میں فرعون غرق ہو گیا تو کیا کیے؟ گورنمنٹ قائم کیے نا وہاں پہ مصر میں، یہ چھوڑ کے چلے گئے. آپ پڑھیے جا کے، اگر یہی مقصود ہوتا. انہوں نے یہ بنایا مودودی صاحب نے کہ سارے نبیوں کی کوششوں کا مقصود یہ تھا وقت کی باطل حکومتوں کو ہٹا کے اس پر قبضہ کیا جائے. اور مودودی صاحب اس کو بتاتے ہیں، اس کی مثال کیسی ہے؟ ٹرین کی طرح ہے، انجن ملا تو ڈبے اپنے آپ مل جاتے. تو انجن پر قبضہ کرو. انجن اتنی آسانی سے ملتا آپ کو؟ بیٹھے ہوئے لوگ آئیے بھائی انجن لے لیجیے آپ، ہاں آپ کے انتظار میں تھے ہم لوگ، کب آتے آپ. اس کے لیے پھر کیا کرتی ہے؟ گورنمنٹ سے لڑنا پڑتا ہے. سارے نوجوانوں کو لگا دیا کام پہ، بڑا طبقہ نوجوانوں کو جیلوں میں بیٹھا ہوا ہے. کیونکہ اور وہی سمجھ رہے ہیں ہم یوسف علیہ السلام کی سنت پر عمل کر رہے ہیں. یوسف علیہ السلام گورنمنٹ کے خلاف لڑ کے گئے ہیں جیل میں. جب جیل سے نکلے تو بادشاہ سے پوزیشن مانگی ہے. وہ مسلمان بادشاہ تھا نہیں. قال جعلنی علی خزائن الارض، وہ بادشاہ نہیں تھے. بادشاہ ہوتے تو پوزیشن، بادشاہ پوزیشن مانگتا ہے، مجھے بناؤ آپ خزانوں پہ یہاں ذمہ دار. ایسا تھا وہ بادشاہ سے مانگ رہے اجعلنی، مجھے بنا. خود بن کے نہیں بیٹھے، بنا بول رہے ہیں کا مطلب اس سے ریکویسٹ کر رہے ہیں، کا مطلب اختیار اس کے ہاتھ میں ان کو بنانے کا. اس کے انڈر میں یہ گورنمنٹ میں بنے ہوئے ہیں. آپ سوچئے آپ دین اگر سمجھ میں نہیں آیا صحیح، اگر آدمی کہاں قوم کو لے جاتا ہے. آج بڑا طبقہ آپ کو ملے گا یہ کیا توحید، صبح سے شام تک کتاب التوحید نعمان علی خان، یہ وہی لوگ ہیں. یہ رنگ برنگے پنچھی ہیں، کوئی نیلا، کوئی پیلا، کوئی گلابی، کوئی لال، رنگ الگ ہیں لیکن ہیں وہی. یوتھ کلب وقت پہ برابر سمجھ میں آ جاتا. کوئی اگر پیار کرنے والا ان سے ہاں تو برا نہ مانے، اور اگر برا لگے تو میں معذرت نہیں چاہوں گا. میرا کام صحیح بات جو مجھ کو معلوم ہے وہ بولنا ہے، خوش کرنا نہیں ہے. اسرار احمد کے بارے میں جب کانفرنس ہوئی، انہی کی تفسیر سے ہم کو پریرنا ملی ہے. ہم شروع سے انہی کی تفسیر سنتے ہیں. لیجئے سمجھ میں آ گیا کیا ہے. مودودی صاحب کی تفسیر ہی پر پلے بڑے ہیں، وہی فکر ہوگا. اس طرح کے جتنے لوگ ہیں کہیں نہ کہیں دو میں سے ایک چیز ان کے پاس ملے گی. آپ کو یاد رکھیے، ایک یا تو اخوانیت ملے گی، گورنمنٹ کے خلاف جھنڈا لے کے کھڑے ہو جاؤ،
دو، آزاد ہو جاؤ، لبرالیت، کسی کی ذہنی غلامی میں مبتلا مت ہو، خود تم لوگ کچھ بنو، دین کے اندر کچھ نئی انوینشنز کرو، لیڈر بنو، قرآن و سنت میں غور کر کے قوم کو لیڈ کرو، کچھ بھی نکالو، کچھ بھی پیش کرو۔ یا تو وہ آزاد مزاج ہوگا جو اپنے دل سے قرآن و سنت میں کچھ بھی معنی نکالتا ہے، یا پھر کیا ہوگا، وہ گورنمنٹ کے خلاف نوجوانوں کو لڑا دے گا۔ ایک بڑا طبقہ ہے، سمجھ لیں، تفصیل سے اس کو بتا رہا ہوں کیونکہ یہ بڑا مسئلہ ہے۔ اخوانیت کی وجہ سے جو مسئلہ پیدا انہوں نے، اور مسئلہ کیا ہوا، انہوں نے کہا کہ یہی توحید ہے، توحید کا مسئلہ ہے یہ، توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات۔ ایک توحید ہے جو تمہارے علماء چھوڑتے ہیں، توحید حاکمیت۔ توحید حاکمیت کیا ہے؟ حکم اللہ ہی کا چلے گا، اور اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اب مختلف ملکوں میں مسلمان رہتے ہیں، وہاں کے طاغوتی نظام کو ہٹا کے اسلامی نظام لانا پڑے گا، حکومتوں سے لڑ جاؤ، اور یہی توحید کا تقاضا ہے، قوموں کو، نوجوانوں کو حکومتوں سے لڑا دینا۔ اب کھلا کھلا تو نہیں کرتے، تو پھر کیا کرو، انڈر دا کارپٹ سیکرٹ کچھ اس طرح کے مشن بناؤ، ایسی اپنی ٹیم بناؤ اور خاموشی کے ساتھ میں کام کرو۔ نوجوانوں کی زندگیاں برباد، کئی نوجوان جیلوں میں، اور یہ سمجھ رہے کہ ہم حق پر ہیں، اور سارے علماء گمراہ ہیں، یہ حق چھپانے والے ایسا سمجھتے ہیں۔ توحید حاکمیت الگ سے کسی توحید کا نام نہیں ہے، حکم اللہ کا، یہ دونوں شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں، دونوں بھی جو ہیں یہ توحید ربوبیت اور توحید الوہیت کے دو پہلو ہیں، کہ حکم اللہ کا ہے، یہ اللہ کا حق ہے، اس اعتبار سے کائنات کا نظام ہو یا شریعت کے احکام ہو، یہ اللہ کی طرف سے ملتے ہیں، یہ ربوبیت کا حصہ ہے، اور بندہ اللہ کی شریعت کے مطابق جیے، اللہ کے احکام پر عمل کرے، اللہ کی عبادت کرے، تعبدی اعتبار سے یہ توحید الوہیت کا حصہ ہے۔ آپ کو الگ سے کسی توحید کی قسم بنانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ اس لیے بناتے ہیں تاکہ حکومتوں سے لڑانے کے لیے کہیں، حاکم کی تکفیر کرنے کے لیے کہیں۔ کیا کرتے ہیں یہ جتنے بھی حاکم ہیں نا، سب مسلمان گورنمنٹ جتنے بھی حاکم بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، سب کے سب کافر ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی شریعت کا نفاذ نہیں کرتے ہیں، اور یہ توحید ہے، اور یہ توحید میں غلط ہے، اس لیے توحید سے باہر ہیں، مشرک ہو گئے، کافر ہو گئے۔ لیجئے، حاکموں کو کافر بنا کر ان کے خلاف بغاوت کے لیے کھڑے کرنا۔ سب سے پہلے ہمارے دین میں توحید ہے، لیکن توحید کو صحیح طور پر سمجھنا بھی ضروری ہے۔ وہ تعبیرات نہیں جو اخوانیت سے اثر لینے والے لوگ دین کی اور توحید کی تعبیر کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے دین میں توحید اور ایمان، عقیدے کو صحیح کرنے کی اہمیت ہونا چاہیے۔ کتنے لوگ ہیں جن کو عقیدہ معلوم نہیں، لیکن آپ ان سے پوچھیں، ان کو معلوم ہے کہ نیوز میں کیا چل رہا ہے، غزہ میں کیا ہو رہا ہے، اور فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، فلاں جگہ کیا ہو رہا ہے، فلاں ملک میں روہنگیا میں کیا ہو رہا ہے، فرانس میں کیا ہو رہا ہے، لیکن انہیں توحید کی بنیادی باتیں معلوم نہیں ہوں گی، اسماء و صفات میں ان کی غلطیاں ہوں گی، حتیٰ کہ توحید ربوبیت میں غلطیاں کریں گے، نہیں معلوم ہوگا۔ ضروری ہے کہ سب سے پہلے توحید کو اہمیت دی جائے۔ ایک بڑا طبقہ ہے جو قبر پرستی میں مبتلا ہے مسلمانوں کا، ایمان کے نام پر، اولیاء کی محبت کے نام پر۔ توحید سب سے اہم چیز ہے دین میں، یہ سلف کا بنیادی معاملہ ہے، ایمان کی اصلاح کرنا، عقیدے کی اصلاح کرنا، عقیدہ نمبر 1 پر ہے۔ بعض لوگ مذاق اڑاتے ہیں، کیا عقیدہ، عقیدہ کب تک کرتے رہیں گے؟ اور بھی تو مسائل ہیں، مسلمانوں میں ایجوکیشن کم ہے، اور نوجوان ڈرگ ایڈکشن کی طرف چلے جا رہے ہیں، جابز نہیں مل رہے ہیں، اور سیاسی مسائل کتنے سارے مسلمانوں کے ہیں، میڈیکل ایشوز مسلمانوں کے ہیں، بچیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، اتنے سارے مسائل ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ توحید سب سے اہم ہے۔ ان مسائل کو کون حل کرے گا؟ وہ بھی مسائل ہیں، ان کو حل کرنا چاہیے، لیکن توحید کو چھوڑ کے، کیا توحید کی آیتیں صرف مکہ میں نازل ہوئی، مدینہ میں نہیں؟ آخری وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے تھے؟ لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد۔
اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا۔ آخری وقت میں کیا فکر تھی آپ کی؟ قبر پرستی امت میں نہ آئے، نبیوں کی قبروں پر سجدہ کرنے نہ لگ جائیں، میری قبر پر سجدہ نہ کرنے لگ جائیں۔ آخری وقت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر تھی کہ امت قبر پرستی میں مبتلا نہ ہو جائے، اور آپ دیکھیے آج امت قبر پرستی میں نہیں ہے، ایک بڑا طبقہ ہے، حتیٰ کہ عرب میں لوگ قبر پرستی میں مبتلا ہوئے۔ شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے بڑی محنت کر کے قبر پرستی کو وہاں سے ختم کیا، ورنہ پیڑوں کو تک لوگ ناڑے اور دھاگے باندھ کے ان کی عبادت کرنے لگ گئے تھے۔ پیڑوں سے کوئی بچہ مانگتا ہے، لیکن وہ وہاں آج آپ ہمارے اپنے ملک میں دیکھیے، پڑوس میں آپ دیکھیے، گاؤں گاؤں گلی گلی آپ کو ملے گا کہ لوگ قبروں پر جا کر چادریں چڑھا کر اور وہاں پر دھاگے ناڑے باندھ کر کڑے وہاں کے پہن کے، اب لڑکا چاہیے مجھ کو، نکاح ہو جائے گا، اس کا پاس ہو جاؤں گا میں امتحان میں، کورٹ کا کیس مسئلہ حل ہو جائے گا، بابا حل کر دیں گے، بابا حل کر دیں گے۔ سب سے بڑا مسئلہ توحید کا ہے کہ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں، اللہ ہی کو اپنا رب مانے، اللہ ہی کو معبود برحق مانے، اور اللہ کی طرح کسی کو نہیں مانے، اللہ کو اپنی ذات و صفات میں کامل مانے، اللہ کو اپنی ذات و صفات میں منفرد مانے، اسماء و صفات میں اللہ کا کسی کو شریک نہ کریں۔ سب سے اہم مسئلہ یہ ہے۔ لیکن دھیرے دھیرے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اہل حدیث نوجوانوں میں لوگ آتے ہیں، ہو گیا نا اب توحید، آگے بڑھو۔ آگے بڑھو کا مطلب کیا ہے؟ سیاست میں اترو، حکومت قائم کرو، ہمارے ساتھ جڑو۔ کب تک یہ توحید کا درس چلتا رہے گا؟ بس ہو گیا، اب امت کے بڑے مسائل حل کرو، اور نوجوان ان کے ساتھ جڑ جاتا ہے، چلا جاتا ہے، اور سیاست میں اتر کے خود اس کی توحید خراب ہو جاتی ہے۔ پھر شیعہ بھی چل جاتا، وہ بھی تو اپنے دینی بھائی ہے نا، ہاں لیکن سعودی والے کافر، ہاں یہ جراثیم جب آ جاتے ہیں، پھر سیاسی ایجنڈا میں ہمارے ساتھ ہو جائیں، اگر اسلامی حکومت قائم کرنے کے اعتبار سے تھوڑے لوگ، اس سے تو کام چلنے والا نہیں، زیادہ ہونا چاہیے، تو سب کو جمع کرنا ہے، پھر ناڑے والے بھی چل جاتے، دھاگے والے بھی چل جاتے۔ نہیں بھائی، ہم سب ایک امت ہے، اپنے کو ایک بڑے مقصد کے لیے کام کرنا ہے، اللہ کی شریعت کو لانا ہے، اس کے لیے ہم لوگ کیا کریں؟ کوئی کسی پہ تنقید نہیں کرے گا، سب ایک ہو کے رہیں گے اپنے اپنے طور پر، سب کیا ہے جس کو جو صحیح لگتا کرے۔ پھر شیعہ بھی چلتا ہے، شیعہ کا انقلاب بھی صحیح تھا، انہوں نے دیکھو اللہ کی شریعت نافذ کی نا، وہاں پہ انقلاب آیا نا، وہاں توحید آئی، اپنے اماموں کو اللہ کے ساتھ رب بنائے ہوئے، قرآن کو محرف مانتے ہیں، ابو بکر و عمر کو جہنمی مانتے، منافق مانتے ہیں، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نعوذ باللہ زانیہ مانتے ہیں۔ چلتا آپ کو سیاسی ایجنڈا میں آپ کے ساتھ ہو گئے تو باقی سارے عقائد میں آپ کمپرومائز کر لیے۔ جس کی نگاہ میں سیاست اہم ہو، عقیدہ سیکنڈری ہو، وہ عقیدے میں کمپرومائز کر لیتا، سیاسی میں کمپرومائز نہیں کرے گا۔ سعودی میں توحید ہے، قرآن و سنت ہے، سب کچھ ہے، کچھ چیزیں اور بھی منکرات وہاں پہ ہیں، اصلاح کی ضرورت ہے، کہاں نہیں ہوتی ہے، لیکن اس کی بنیاد پر وہاں کیا کر دیں گے؟ تکفیر کر دیں گے، نہیں شریعت وہاں پر نہیں، کافر، علماء بھی کافر، گورنمنٹ کے اسکالرز آف ڈالرز، ان کو کیا کریں گے؟ سب کو اسلام سے خارج کر دیں گے۔ لیکن خمینی چلتا ہم کو، شیعہ چلتے، وہ بھی تو اپنے دینی بھائی ہیں۔ اخوانی ذہن اگر آپ دیکھیں، آپ کو ٹیسٹ کرنا ہو اخوانی ہے کہ نہیں، یہ بھی ایک دوسرا لٹمس ٹیسٹ ہے، اس کے سامنے آپ شیعہ کو غلط بولو، ایران کے انقلاب کو آپ غلط بولو، ایرانیوں کی آپ شیعہ کے بارے میں بتاؤ ان کے عقائد خراب ہیں، نہیں ان کی تکفیر نہیں کرنا چاہیے، وہ بھی اپنے دینی بھائی ہیں۔ اور پھر آپ سعودی کی تعریف کرو، پوری دنیا میں قرآن کو پھیلا رہے ہیں، حاجیوں کی خدمت کر رہے ہیں، ہاں توحید قائم ہے، وہاں پہ شرک نہیں کرتے، بدعات سے بچتے ہیں، کتنے اچھے لوگ ہیں، کاہے کا اچھے ہیں کہ اللہ کی شریعت نافذ نہیں کرتے ہیں، کافر ہیں۔ یہ مزاج بگڑنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ صحیح عقیدہ، صحیح عقیدہ، توحید۔